یہ تھے جناب عطا رضا جو اپنی بہترین آواز میں منقبت غوث اعظم سنا رہے تھے، اور اس میلاد سے ایک پیغام لے کے آئیں جو ہمیں آج تک بچپن سے درس ملا ہے۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے نکال دیتا ہے۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے نکال دیتا ہے۔ اور میری ماں نے بچپن میں مجھ کو ایک سبق یاد کرایا تھا، بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ اتنی ہلکی آواز رہے گی، بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، آنکھوں کا چین دل کا سرور، سنیوں کی ایک صدا، ہم شبیہ غوث اعظم، بستی بستی قریہ قریہ، حضور رفیق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ سنی من نار اے اللہ اکبر میزنم، تمزبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم، قادریم نار اے غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، نوریم من نار اے اللہ اکبر میزنم، دمز شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم، اخترم من نار اے اللہ اکبر میزنم، دمز شیخ غنی کامل تاج الشریعہ میزنم، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ ہے عثمان ہارون مدد و نیا معین الدین چشتی، سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوی ماں، غوث اعظم بمن بے سر اسامہ مدد قبطہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ما قدائم تو سلطان دو عالم ہستی، اجتو داریم تمنا شہ جیلان مدد خاک بغداد ببد سرمہ بینا ایمن، دیدہم آچے کندت کوہل صفاہا مدد، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری ہے مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب کریمنا، اللہ رب رحیمنا، اللہ رب شکورنا، اللہ رب غفورنا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى جميع وآله أفضل الظهور والكرام، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 35 تاریخ کی تاریخ گزر چکی ہے، 26 تاریخ چل رہی ہے۔ ابا حضور خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول کا رحمت آباد شریف میں اسی طرح سے فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، اسی رسم و رواج کے مطابق مدرسہ فیضان اعلی حضرت نے ہر مہینے میں تقریب
فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت بہادر خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول جو ایک مشہور معروف اپنے وقت کے ولی کامل اور قطب عالم غوث الزمان ہوئے ہیں، جن کے در پہ آج ایک نہیں بے شمار لوگ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں اور آئے دن کرامتوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ انہی کی بارگاہ کرم و فضل میں ہم سب یہاں بیٹھ کے خراج محبت و عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ابا حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، امی جان کی بارگاہ میں، کہ ہمارا یہ خراج محبت و عقیدت پیش فرمائیں، یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اسے قبول فرمائیں، اور ہم سب کی ساری پریشانی کو دور فرما دیں، اور جو آج کل پریشانی سیلاب وغیرہ کی چل رہی، اس پریشانی کو ابا حضور ابھی ختم کرتے ہیں اور سب کو یقین عطا فرما دیں کہ یہ ناگہانی پریشانی انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں کرے گی۔ ابا حضور اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، اور اللہ نے اپنے ولی کو یہ پاور دیا ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت کو وہ آسانی کے ساتھ میں بہت جلدی اور ایک اشارے میں ختم کر دیتا ہے، کہ ولی کے اندر خدا کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے دیا، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ پیر بن جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بن جاتا تو گویا کہ اس کے اندر اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طاقت ہوتی ہے تو وہ اب جو بھی کرتا ہے وہ طاقت الہی سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ نے اپنے ولی کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو اس کا ولی بھی بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل ترین کام ایک اشارے میں حل کر دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی جو چل رہی ہے ابا حضور امی جان کے اس فاتحہ خوانی کے توسل سے غوث اعظم کے صدقے میں ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ۔ تو ہمیشہ ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے اور سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جھوٹوں سے، بدتمیزوں سے، گستاخوں سے، بدخواہوں سے، نہنجاروں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ہاں، کہ ان سے دور رہنے میں فائدہ ہے، اور اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اور پاس رہنے میں فائدہ ہے۔ ہاں، آدمی بدبو کے پاس جائے گا، بھلے بدبو والی چیز کو نہ پکڑے مگر بدبو تو سے آئے گی، اور خوشبو کے پاس جائے گا، بھلے وہ خوشبو نہ خریدے، عطر نہ خریدے مگر خوشبو تو آئے گی، اور جب خوشبو آئے گی تو ظاہر ہے اس کا دماغ تو اچھا ہوگا، کہ خوشبو سے دماغ اچھا ہوتا، بدبو سے دماغ بیکار ہوتا ہے، دماغ بیکار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے دامن کرم سے ہمارے سب معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی، آخرت بھی اچھی ہو جایا کرتی ہے، کہ ان کی صحبت سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کہ صحبت میں رہنے کا اثر بہت کچھ ہوا کرتا ہے، اس لیے بتایا گیا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ کچھ نادان یہ کہتے ہیں ارے ہم کہیں بھی رہیں ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ غلط ہے، جھوٹ کہتے ہیں، بالکل اثر پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا نہیں، خوشبو کے پاس جاؤ کہ بھلے نہ خریدو، خوشبو تو آئے گی، اثر پڑا نہیں پڑا ہے؟ لوہار کے پاس چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور کپڑا گیلا لے کے جاؤ، نم کپڑا لے کے جاؤ تو کپڑا نہ جلے، میں اتنا تو ہوگا گیلا تھا سوکھ گیا، خوشبو کا۔ اور دیکھو آگ کا کیا معاملہ ہے، دیکھ لیا، خوشبو ہے تو خوشبو آ رہی ہے، لوہار کے پاس پہنچے بھٹی کے پاس تو دیکھو اس کی آگ کی تپش سے
گیلا کپڑا ہے تو معلوم یہ ہوا، بزرگوں نے فرمایا تو معلوم یہ ہوا جو بد خواہ کے پاس بیٹھے گا، گستاخ رسول کے پاس بیٹھے گا، غلط کے پاس بیٹھے گا تو گویا کہ ایسا جیسے آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھا ہے۔ آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ جانتے ہی ہو، یا تو جلو گے یا کپڑا جلے گا، چنگارا اڑ کے آئے گا، یا تو جو ہے گیلا ہے تو خشک ہو جائے گا، اثر تو ضرور آیا۔ اس لیے کہا گیا اچھے آدمی کی صحبت میں بیٹھو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، جھوٹ کہتے ہیں، بالکل اثر پڑتا ہے، کچھ نہیں اتنا تو ان پہ اثر پڑتا ہوگا جب کوئی برا آدمی بری بات کہتا ہوگا وہ زبان نہیں روکتے ہوں گے، وہ زبان روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں، جب زبان نہیں روکتے تو اثر پڑا نہیں پڑا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ جان دے دیں گے، ہے نہیں؟ اور جب وہ کسی مخالف کے جلسے میں جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا جب وہاں نعرہ لگتا تو جواب نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں جواب؟ تو وہ کیا جان دے دیں گے؟ جو جواب نہ دے سکے وہ جان دے دے گا، اس کا مطلب اس کا کہنا یہ جھوٹ ہے۔ ارے تم دیکھا ہی ہوگا، یہ تو ابھی جلدی کی بات ہے، ارے جلدی کی بات ہے، کتنے نعرے لگے، کسی نے نعرہ جواب دیا، ہم نے نعرہ لگانے والا بیچارہ پریشان ہو کے چلا آیا، وہ کہتا ہے ہم اس لیے کہتا ہے کہ اس نے کوئی غلط بات نہ کہے۔ ارے بتا تو کر ہم مسلک پر جان دے دیں گے، وہاں تو مسلک کا نعرہ لگا ترا سمجھا آواز بھی نہیں نکلا، کیا تتنا لگ گیا تھا، یہ زبان نہیں تھی، ویسے تو چاہنے والا مسلک کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا غلط کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہوا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرے کا جواب اس کے منہ سے نہیں نکلا، دیکھا جب تو نہیں نکلا۔ وہ اچھی کی صحبت میں ہوتا مسلک اعلیٰ حضرت وہ کہتا زندہ باد، دیکھا اچھی کی صحبت ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کے فیضان سے محروم رہ گیا، ہو گیا محروم، اور نام لکھ گیا کہ یہ مخالفین کا ساتھی ہے۔ کس کا ساتھی ہے؟ ارے کرامن کاتبین تو سب لکھ رہے ہیں، پوری تصویر بنا رہے ہیں، یہ کل سمجھے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ہے نہیں قرآن شریف میں؟ یہ فرشتے سب لکھتے رہتے، پورا سین تیار کرتے رہتے ہیں، پورا سمجھے نقشہ بناتے رہتے ہیں، جو بھی کچھ ہے پورا منظر کشی کرتے رہتے ہیں، اور سمجھے وہ سب کہاں پیش ہوگا؟ کہ ہندوستان میں ہوگا، کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہوگا، کہ افریقہ امریکہ میں ہوگا؟ نہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور جب اس وقت نکالا جائے گا ان سے نکلے گا کس کے ساتھ بیٹھے ہو، کس کے ساتھ بیٹھے ہو؟ ان کے ساتھ۔ تو یاد رکھو جہاں بیٹھو ہوش میں بیٹھو، یہ دیکھو کس کے بعد بیٹھے، جہاں جہاں جو لوگ ایسے لوگوں کے بعد بیٹھے ہیں ان سب کی تصویریں انہی کے ساتھ نکلیں گی میدان محشر میں۔ الحمدللہ ہم فقیروں کی تصویریں داد الشریعہ کے ساتھ ہوں گی، اسد میاں کے ساتھ ہوں گی، مفتی اعظم کے ساتھ ہوں گی، گلزار ملت کے ساتھ ہوں گی، قیاس ملت کے ساتھ ہوں گی، محدث کبیر کے ساتھ ہوگی، ان اللہ والوں کے ساتھ ہوگی، جب ان اللہ والوں کے ساتھ ہوگی تو جنت میں بھی ان کے ہم ساتھ ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے کیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے تو ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ایسوں کے ساتھ نہیں جن کے ساتھ کو منع کرا گیا ہے۔ ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ رہو، تمہیں ان کا ساتھ مبارک ہو، ہمیں تو سمجھے تاج الشریعہ مبارک ہو، ہمیں اسد میاں مبارک ہو، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے تمہیں ان کا فتویٰ مبارک ہو، ہمیں فتویٰ تاج الشریعہ مبارک ہو۔ یہ وہ تاج الشریعہ ہے تو ان کا فتویٰ بھی سمجھے تاج الفتاویٰ ہے نہیں؟ آج تاج الشریعہ کے مقابلے میں اوروں کو فتویٰ لاتی ہو، پیر کا دعویٰ کرتے ہمارے پیر ہیں، اب پیر کی سمجھے بات کو نیچا کرنے کے لیے فتویٰ لا رہے ہیں۔ تاج الشریعہ کا اکیلا وہاں تو بہت ہیں، تو یہ کہہ کے گویا کہ پیر کی بات کو، پیر کے فتوے کو داب رہا، مگر اسے اتنا تمیز نہیں کہ یہ کون ہے؟ تاج الشریعہ ہیں، شریعت والوں کے تاج ہیں، تو ان کا فتویٰ بھی سمجھے فتویٰ تاج الفتاویٰ ہے۔
تمام فتابوں کا تاج ہے، اور بغیر تاج کے بولو راج ہے؟ ارے راج ہے بغیر تاج کے؟ تو معلوم ہوا اگر راج ہے، تاج ہے تو راج ہے۔ تو یہ فیصلہ کر دیا اس وقت سمجھے، اگر اہل فقہ پہ راج ہے، اہل علم پہ راج ہے، اہل زندی استفتاء پہ راج ہے، تو تاج الشریعہ کا راج ہے نہیں؟ ان کا راج یہی وجہ ہے کہ ہزاروں علماء ایک طرف ہوتے تھے، میرے تاج الشریعہ علیحدہ ہوتے، مگر سب سے بھاری ہوا کرتے، کیوں؟ وہ راج والے ہیں، وہ تاج والے ہیں، وہ راج والے ہیں، تاج والے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، انہوں نے سب نبی کے لیے اپنا قربان کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور جو نبی کے لیے، خدا کے لیے کرتا ہے، وہی سمجھے راج کیا کرتا ہے، وہی تو راج کیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو تاج الشریعہ کے جد کریم ہیں، سب اللہ رسول کے لیے کیا، تو دیکھو پوری دنیا میں چمک رہے ہیں۔ مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ کے نانا ہیں، لیکن انہوں نے سب اللہ رسول کے لیے کیا، چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ یہ سب اللہ رسول کے لیے کرنے والے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں کرنے والے تھے۔ ان کا جو بھی تھا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، کتابیں لکھنا، فتویٰ لکھنا، پڑھانا، سب خدا رسول کے لیے تھا، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ جو بھی کچھ کرتے تھے، ہاں سمجھے، آپ دعویٰ کرتے ہیں برابری کا، ارے تم برابر کیا ہو، تم تو میرے تاج الشریعہ کے سمجھے طلبے کے برابر بھی نہیں ہو، کیوں؟ وہ عاشق رسول ہیں، اور تم عاشق دنیا ہو۔ تو عاشق رسول و عاشق دنیا کا سمجھے معاملہ بہت علیحدہ علیحدہ ہے۔ نہ دیکھا حضور سیدی سرکار ابو القیس علیہ رحمہ کا معاملہ ہے، ان کے بعد اس وقت کے بڑے بڑے جید علماء پہنچے، بڑے بڑے محدث۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کیا، آؤ میرے غلام کے غلام بیٹھو، آؤ میرے غلام کے غلام بیٹھو۔ اب یہ سمجھے ان مفتیوں کو، ان محدثین کو بات بہت بری لگی، کہہ دیا میرے غلام کے غلام، اتنا نیچا، ارے اپنا ہی غلام بتا دیتے، انہوں تو اپنے غلام کے غلام کہہ دیا بیٹھو، ہم سے، ہم محدثین ہیں۔ بیٹھے کچھ دیر چلے گئے، اب انہوں نے جائے کہ میٹنگ کری، سب نے تمام مفتیوں کو، محدثوں کو سب اکٹھا کیا، بولے بتائیے اس طرح ہماری بے عزتی کری؟ تو سب نے کہا ہاں یہ تو لفظ بہت ہی غلط ہے، یہ تو لفظ بہت ہی غلط ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کا غلام بتا دیا۔ ہم تمام کو ہم لوگ محدثین ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں، حدیثیں تفسیریں لکھتے ہیں، ہم فقہ پڑھاتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، اور یہ تو سمجھے ایک چٹائی پہ بیٹھے رہتے ہیں، دعا کر دی، یہ کر دی، اور انہوں نے کہہ دیا آئیے میرے غلام کے غلام بیٹھو۔ سب اکٹھے ہوئی کے پھر آئے، اور دعا سلام ہوا، بیٹھے۔ آپ نے ہاں بولے حضرت ایک مسئلے پہ بات کرنے ہیں۔ بولے ہاں کیا بات بتاؤ؟ بولے حضرت یہ آئے تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا اور میرے غلام کے غلام بیٹھو۔ بولے ہاں فرمایا۔ بولے حضرت آپ کے غلام کیسے سرکار؟ بولے ایسے کہ نفس ہے تو نفس میرا غلام ہے، نفس میرا غلام ہے، کہ نفس کہتا ہے حضرت آج میٹھا کھانا ہے، میں کہتا چل میٹھا نہیں کھاؤں گا، آج میں کھٹا کھاؤں گا۔ نفس کہتا ہے حضرت آج گوشت کھانا، میں کہتا نہیں گوشت نہیں، آج سبزی کھاؤں گا۔ وہ کہتا حضرت آج گھی کی روٹی کھانا، میں کہتا نہیں سوکھی کھاؤں گا۔ تو نفس میرا غلام ہے، وہ کہتا سرکار جیسا چاہو، میں نفس کی نہیں مانتا ہوں، نفس میری مانتا ہے اور تم نفس کی مانتی ہو، تو نفس میرا غلام ہے تو تم میرے غلام کے غلام ہو۔ تم کوئی بھی کام کرتے ہو تو نفس کے لیے کرتے، پیسہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، عزت بن جائے، نام ہو جائے۔ میں اس لیے نہیں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ رسول راضی ہو جائے، ہے نہیں؟ اللہ رسول ہے نہیں؟ اور جب وہ ہو گئے
تو سب اپنا ہے. یہ تو اس لیے کہا گیا جو لوگ دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ دنیا ہی تک محدود رہتے ہیں، ہے نہیں؟ طالب الدنیا کیا ہے؟ اور طالب العقبہ اور طالب المولا اور ایک حدیث میں طالب الدنیا مخنث اور طالب العقبہ مؤنث اور طالب المولا مذکر. دیکھا دنیا کا طالب ہجڑا ہے. کون ہے؟ ہجڑا ہے. کون؟ مخنث ہے. تو نہ دیکھا سیدی سرکار شبلی رحمہ کہاں پہنچے؟ ایک رات پہنچے. بہت مشہور واقعہ ہے. سیدی سرکار سلطان بہو رحمت الرضوان نے عین الفقر کے اندر بھی سمجھے لکھا ہے ایک رات جائے کے ہجڑوں میں رہے لوگ. ان کے مریدین اور شاگرد اور خلفاء سب تلاش کر رہے. جب وہاں پہنچے بولے میں نے دنیا کو دیکھا تو دنیا میں کوئی ہے نہ ہے، سمجھے؟ کوئی تھا ہی نہ ہے. ایسا سب ایسے تھے، اس کے طالب تھے. تو میں نے جو کوئی ہجڑا ہے، کوئی کچھ ہے، تو میں نے تو آپ ہجڑوں میں چلا جاؤں. میں دیکھوں جائے کہ کیا کرنا یہ. تو میں یہاں آ گیا. تو دنیا کا طالب کون ہے؟ ہاں، جو دولت اس لیے لے کے ہمارا نام ہو جائے، مکان اس لیے بنائے ہمارا نام ہو جائے، علم اس لیے حاصل کرائے ہمارا نام ہو جائے، تب وہ دنیا کا طالب ہے. اب وہ کون ہے؟ ہجڑا ہے. اب دنیا سمجھے کماؤ تو مگر یہ نیت مت کرو. اب دیکھو حضرت ہمارے یہاں آئے ہیں، اتنا پہن کے آئے. اب یہی بارات میں کہیں جاتے تو یہاں تک کا ہوتا. ارے اللہ کے رسول کی محفل کا ادب کرو. ادھر آ جاؤ، چلو ادھر آ جاؤ، نذرانہ مت دیو، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ. یار نذرانے کی وجہ سے لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اور جبکہ نذرانہ بھی سنت ہے میاں. ہاں، جب مولانا مشتاق صاحب بولا کریں تو نذرانہ نہ ضرور دیا کرو. تو یہ مشتاق ہیں بیچارے، ہم ان کے مشتاق ہیں. آ جاؤ نا ادھر، یہاں نذرانہ دینے کے بعد بیٹھو ادھر. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ جلدی، پروگرام ختم ہونے والا ہے، جلدی کرو. ہاں 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 26 لگ گئی. ہاں ان کا بھی ہے، ہاں ان کا بھی ہے. ہاں ہاں اصل میں نا میرا ارادہ ہے 11:30 پہ ختم کرنے کا. ہاں بار بار لوگ کہتے ہیں، اب میں یہ سوچتا ہوں ہر بار، مگر بولتے بولتے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. وہ اتنا معاملہ نکلتا چلا جاتا ہے ادھر سے ادھر سے. کبھی ابا حضور دے رہے ہیں، کبھی امی جان دے رہے ہیں، کبھی مفتی اعظم، کبھی تاج الشریعہ، کبھی اعلیٰ حضرت، کبھی غریب نواز دے رہے ہیں، کبھی سمجھے غوث اعظم دے رہے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. اب وہ نکلتا چلا جاتا. ابھی یہاں تو کچھ ہے ہی نہ ہے، فقیر آدمی ہوں، فقیر اس سے کرے، اس کے بعد کچھ ہو ہی نہ ہے. اور جب وہ دے رہے ہیں تو ہم لے رہے ہیں. ہمارا کام لینے کا ہے نہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں سمجھے دیوا بھی ہیں اور لیوا بھی ہیں. ارے ہے نہیں؟ ارے دیوا ہے نہیں ہمارے یہاں. ارے دیکھو بھائی، چلے جاؤ دیوا شریف میں 12 پاک دیوا، ہم لیوا. اور ایک ایسی جماعت ہے جن میں نہ دیوا ہے، وہ سمجھے جن میں کوئی دیوا ہے ہی نہ ہے، وہ لیوا ہی لیوا ہیں. وہ سب سے لیتے پھر ہیں، ہے نہیں؟ اب ایسے کہتے ہیں مانگنا شرک ہے. جب تمہارے یہاں دیوا ہے نہیں تو کیوں مانگ رہے ہو؟ خدا سے مانگو. ہمارے یہاں تو دیوا ہیں تو ہم لیوا ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا. نہ یہاں نہ ہے نہ مانگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ اور میرے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، میرے مرشد کامل فرماتے ہیں، جس نے جو مانگا وہ پایا اور بے مانگے دیا. جس نے جو مانگا وہ پایا اور بے مانگے دیا. پاک منہ پہ لفظ آیا ہی نہیں انکار کا. ان کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کا. کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا.
ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا تم مجھے دو، میں تو مولانا مشتاق کی بات کر رہا تھا. دیکھو میرے بات پیسے آئے تو بات بھی نکل گئی. ذہن سے میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، ہے نہیں، ہمارے دادا پیر ہیں، اور یہ بھی حاکم تھے، حکومت چھوڑ دی تھی انہوں نے. تو ہم جو بھی کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، دنیا کے لیے نہ کریں. تو ہمارے دادا پیر سیدی سرکار شبلی علیہ رحمہ کہاں چلے گئے؟ ہجروں میں. پوچھا کیوں؟ بولے دنیا کے طالب ہیں، اور دنیا کے طالب ہجڑے ہیں. کس دنیا کا طالب؟ کیوں حدیث میں آیا طالب الدنیا مخنث، دنیا کا طالب مخنث ہجڑا ہے، اور طالب نقوا نہیں، طالب مؤنث. دیکھا لیڈیز، مرد وہ بھی نہیں ہے. دنیا کا طالب ہجڑا ہے، اور جنت کا طالب مؤنث عورت ہے. اور طالب المولا مذکر کون ہے؟ مرد ہے. اس لیے اللہ والوں کو مردان خدا کہا جاتا ہے. پڑھا ہوگا فارسی کی پہلی کتاب میں مردان خدا، یعنی اللہ والے لوگ. تو مردان خدا کون ہیں؟ اللہ کے ولی، یہ مردان خدا ہیں. باقی سب کوئی ہجڑا ہے، کوئی مؤنث ہے. اور یہ جبھی تو تاج الشریعہ نے کیا مفتی اعظم یہ کہ از مردمان مصطفیٰ. دیکھا اس رجاء مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں. دیکھا اس رجاء مصطفیٰ سے کیوں دشمنی اچھی نہیں؟ پہلے پتا چکے کہ اللہ کے مرد ہیں یہ. اور تم اللہ کے مرد نہیں، تم ہجڑے ہو، اور ہجڑے کسی مرد کا مقابلہ کر نہیں سکتے. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ والوں سے دشمنی اب کیوں اچھی نہیں؟ کہ وہ اللہ والے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تو میرے کسی ولی سے بیر رکھ کے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو اب جو تاج الشریعہ سے بیر رکھ کے، مفتی اعظم ہند سے بیر رکھ کے، اعلیٰ حضرت سے بیر رکھ کے، محبوب الہی صاحب پاک سے بیر رکھ کے، غریب نواز سے برائی رکھ کے، مدار صاحب سے برائی رکھ کے، نوری میاں سے برائی رکھ کے، غوث اعظم سے برائی رکھ کے، حسنین کریمین سے برائی رکھ کے، خلفائے راشدین کی برائی کرے، وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ سے جنگ کے لیے اب اللہ سے جنگ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اللہ والے ہیں، بہت اللہ نے پاور دیا ہے نہیں، بہت پاور دیا ہے. یہ ایک اشارے میں کیا سے کیا کر دیا کرتے ہیں یہ. ہاں ان میں بہت ہر طرح کی، دیکھنے میں تو جسم کمزور ہوتا ہے، طاقت بہت ہوتی ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہ لکھا ایک اللہ کے ولی میں 100 مردوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، مردانہ طاقت. کتنی؟ ہاں ایک اللہ کے ولی میں مردانہ طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. ہاں یہ بزرگ، اور یہ تفسیر روح البیان کے اندر بھی دیا ہے، اور اہل تصوف نے لکھا ہے کہ اس لیے اللہ والے شادیاں بہت کرتے ہیں، ان کے اندر طاقت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ یہ پیدا فرماتا ہے. اس لیے اللہ کا ولی کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4 شادیاں کرتا ہے کہ ان کے اندر بے انتہا اللہ تعالیٰ یہ طاقت پیدا فرماتا ہے. اب سرکار نے شادی کتنی کری؟ کتنی کری تھیں؟ ہیں کتنی کری تھی؟ جی کتنی کری تھی؟ 11 نہیں. ہیں دیکھا تم نے کہیں؟ پھر سے پڑھو. ایک روایت میں سرکار نے 21 شادیاں 21 نکاح کیے، ایک مایا 23 کیے، ایک مایا 26 نکاح کیے، ایک میں 28 29 آئے ہیں. ہاں یہ ہے 11 مشہور ہیں جو جسے آپ نے شرف زوجیت بخشا. کچھ ایسی جن سے نکاح فرمایا تھا انہیں طلاق دے دی.
فوراً ہی دے دی، کچھ ایسی تھی، ہاں تو ایسی تھیں۔ اب سرکار میں کتنی طاقت تھی جانتے ہو؟ 4000 مردوں کی طاقت تھی۔ زیادہ لمبی بات نہ کر کے اتنی بات مختصر بتا رہا ہوں، کتنی طاقت تھی؟ عورتیں کل تھی۔ تو بتاؤ اب لوگ کہاں اتنی شادی کیوں کری؟ کسی کے اندر بھوک ہے 4 روٹی کے ملے سے آدھی روٹی، تو صبر کر رہا ہے۔ اب سرکار کا تو ادھر ذہن ہی نہیں تھا، وہ تو سب اللہ کے لیے کرتے تھے، ہے نہیں؟ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای، ہے نہیں؟ اے محبوب فرما دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی ہے، بحیاتی ہے، میری زندگی، بمماتی، اور میری وفات للہ رب العالمین، تمام جہان کے پروردگار کے لیے ہے۔ تو ان کی شادی بیاہ اپنے لیے نہیں، سب رب کے لیے تھا، اور جو رب کے لیے کرتا ہے تو اس کا سب ہوا کرتا ہے۔ تو وہی تو ہے، یہی وجہ کہ اللہ والوں کی حکومت سب پر ہوا کرتی ہے، سب ان کے اشارے پر چلا کرتے ہیں۔ آج دنیا پریشان ہے، پانی آ گیا، پانی آئے گیا، پانی آئے گیا۔ جمنا سندے ہمارے قریب میں بہت بڑا دریا ہے، نیلور کا دریا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو وہاں رحمت آباد شریف گئے، دیکھا ہے کتنا بڑا دریا ہے؟ اس سے بڑا ہے؟ ارے ہے نہیں، اس سے بڑا ہے۔ یہ تو خشک ہو جاتا ہے، ہاں ندی سمجھے؟ ابا حضور خواجہ رحمت اللہ نائب رسول تشریف لا رہے تھے، برسات کا موسم تھا، پورا بھرا ہوا اوپر تک تھا، کشتی بھی نہیں چل پا رہی تھی، بہت تیزی میں تھا، تلاطم پہ تھا، سب پریشان تھے، سمجھے پار کیسے ہوں؟ خود وہاں کا بادشاہ بھی سمجھے پریشان تھا، کیا ہوگا؟ ابا حضور خواجہ رحمت اللہ جس کی آج ہم فاتحہ کر رہے ہیں ادھر سے تشریف لے آئے، آپ نے کیا بات ہے؟ بولی آپ نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ بولی کیسے فقیر ہیں؟ دریا میں اس میں اتنا پانی ہے کہ سمجھے بڑے بڑے سمجھے درخت ریلے میں چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا آؤ میرے ساتھ۔ کوئی نہیں آیا، ابا حضور آئے، بسم اللہ شریف پڑھا، اس پہ پیر رکھا، دریا پار ہو گئے، چلے گئے۔ دیکھا یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ سے وہ پھر گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ سے وہ پھر گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پڑو گے ان کے در پر پڑ رہو، ان کے در پر پڑ رہو، ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ دیکھا تو ابا حضور چلے گئے، وہ سب رہ گئے۔ تو جو اس در کا ہو جاتا، مدینے کا ہو جاتا، سب اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ پانی پہ بھی چلا کرتا، وہ آگ پہ بھی چلا کرتا، وہ ہوا پہ بھی چلا کرتا، وہ آسمان پہ جایا کرتا ہے، وہ جہاں چاہے وہاں جاتا، سب اس کا ہوتا ہے نہیں؟ ہاں اس لیے تو گیا قرآن نے، ایمان والے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم ویسے نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ تو ہی جاؤ۔ ارے تم ویسے تو نہیں ہو سکتے ہو، ان کے ساتھ تو ہو جاؤ۔ جب ان کے ساتھ ہو گئے تو تمہارا ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر وہ ان کے ساتھ لگ جاتے سب نکل جاتے۔ ابا حضور نے کہا آؤ، ہیں مگر رہ گئے۔ میرے آقا معراج کے لیے تشریف لے گئے، سدرا پہ پہنچے، جبریل سے کہا چلو، بولے ہم نہیں جائیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اگر یہ سرے موے برتر پرم فروغ تجلا وسوجد پرم، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھ گیا، ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو انوار تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ دیکھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل۔ جبریل کون جانتے ہو؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، نوری ہیں نا، یہ نور ہیں، ارے نور سے پیدا ہیں، یا ان کی نورانیت میں کچھ شک ہے؟
اور ایسے نوری ایسے نورانی تو نوری ملائک کے نوری خلائق کے سردار ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں انوار تجلی سے. اب انوار تجلی کس کی؟ یا تو مرزا قریب کی طرف لوٹتا ہے، یہ قاعدہ ہے ہر اس کا سمجھے ہر بھاشا کا ہے. تو قریب تو سرکار قریب ہے ظاہر میں تو معلوم ہوا اے اللہ کے رسول ابھی تک تو آپ چل رہے تھے، زمین سے آئے تھے تو لباس بشریت میں آئے تھے، اب آپ چلیں گے تو مکمل نورانیت میں چلیں گے، اور یہ جبریل آپ ہی کے نور سے پیدا ہوا ہے. تو آپ کی نورانیت آپ کی تجلی کو یہ جبریل برداشت نہیں کر سکتا ہے. آج آپ پوری تابانی پوری نورانیت کے ساتھ چلیں گے تو جبریل کے پر جل جائیں گے. یہ کہا جبریل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ہم جیسے بشر کہنے والوں رتبے کو نبی کے پہچانو، تم شان کو اس کی کیا جانو جو عرش پہ آنے والا ہے. نہیں معراج میں تھا یہ حکم خدا جنت کو سجا دے اے رضبا، ہے نہیں تو سنی ہوگا. تو جو جنت سجائے گی میرے آقا کے لیے، تو بتانا یہ کہ جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے، میرے آقا نے کہا چلو تو نہیں گئے، اور جب چلے جاتے تو جل جاتے. ارے میرے آقا گئے کپڑے گئے، وہ لوگ کپڑے گئے میرے آقا کے ساتھ، کپڑے جل گئے، امامہ تھا جل گیا، سرکار کا تہبند شریف جلا، کرتا شریف جلا، کچھ نہیں جلا، اتنا سامان نہیں جلا. تو جبریل کیسے؟ علامہ روم فرماتے جبریل تم چلے جاتے، اگر تم چلے جاتے جل بھی جاتے تو سمجھو تمہارے ساتھ وہ تھا جو پھر سے جان دیتا ہے. تو میں تو جان رب نے دی، جل جاتے مر جاتے تو سمجھے اب تم رب کے محبوب کے ساتھ تھے، اب ایسی جانیں ملتی سمجھے پھر جاتی نہ ہیں. کہ تم کیسے آدمی، تم کیسے سمجھے؟ آدمی تو نہیں کیسے سمجھے؟ آدمی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کو، کیسے ہو؟ نہیں گئے، چلے جاتے تو کچھ نہ ہوتا. تو بتائے گا بزرگوں کے ساتھ لگ جاؤ تو پہنچ جاؤ گے. اس لیے کہے گا ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، میں ان کے ساتھ تو لگ جاؤ. قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے اور سچوں کے، ہاں تم غوث اعظم تو نہیں ہو سکتے ہو، غریب نواز تو نہیں ہو سکتے ہو، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند تو نہیں ہو سکتے ہو، ان کے ساتھ تو ہو سکتے. ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ گے بیڑا ہو جائے گا. گھر پہ کیلے لاتے ہو، سیب لاتے ہو، سنترا لاتے ہو، اچھے اچھے دیکھ کے لاتے ہو، جو محبت دیتے ہو بیٹی کو یا بہن کو یا ماں کو یا بیوی کو، وہ دیکھیں تو کہا یہ خراب لے آئے، اس میں نیچے تو خراب ہیں. وہ کہا ہم نے تو اچھے اچھے دیکھے، اب جو خراب آئے گئے وہ کہا واپس کرو. واپس کون کرا؟ رکھو کھاؤ. لائے اچھے اچھے کے ساتھ، خراب آئے گئے چلے گئے، واپس کرے چلے گئے. تو یہی وجہ ہے قرآن نے فرمایا اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب اچھوں کے ساتھ جاؤ گے اچھے اچھے جنت میں جاتے ہیں تو ہم خراب بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہیں ارے رفیق جیسا آدمی کو نہاں جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے فلاں. اللہ تعالیٰ کا رہے یہ کس کے ساتھ میں ہے؟ ارے مفتی اعظم تاج الشریعہ کے ساتھ، ارے وہ میرا بہت اچھا بندہ ہے، تاج الشریعہ تو میرا مقرب بندہ ہے، مصطفیٰ رضا تو میرا خاص بندہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے جانے دو اچھوں کے ساتھ بروں کو بھی جانے دو. نہیں تو اچھوں کے ساتھ، ہاں خدا اچھوں کو لیتا ہے بروں کو چھوڑ دیتا ہے. بروں کو آپ لیتے ہیں، یہ عادت محمد کی ہے نہیں. ہاں تو میرے آقا کے صدقے میں یہ سب سمجھے گنہگار چلے جائیں گے. تو اس لیے کہے گا اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اچھوں کے سچوں کے. ہاں تو ہم ابا حضور کے ساتھ ہیں، غوث اعظم کے ساتھ ہیں، یہاں بھی ساتھ ہیں، وہاں بھی ساتھ رہیں گے، ہے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی ساتھ رہیں گے. ہمیں ناز ہے ان کے غلامی پر. دیکھا علامہ جامی کیا فرماتے ہیں؟ حبیبم یا رسول اللہ حبیبم ندارم در جہاں جز تو طبیبم مرض دارم جیسیا لا دوائی مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستے امتی تو. دیکھا
کیا بات ہے، بری نازم، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ بری نازم کے ہستے امتی تو گناہگارم لیکن خوش نصیبم، اگرچہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، بدکار ہوں، جیسا بھی ہوں، مگر آپ کا امتی ہوں۔ علامہ جامی نے کہا بری نادم کے ہستم امتی تو گناہگارم لیکن خوش نصیبم۔ دیکھا، ہاں، تو جیسے بھی ہیں ہم سرکار کے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا کہا؟ بد سہی، چور سہی، مجرم ناکارہ سہی۔ کیا یہ احمد رضا بد سہی یا چور سہی یا مجرم سہی؟ اس پہ بڑے بڑے الزام لگا دیے گئے، مجرم سہی، بد سہی، چور سہی، مجرم سہی، مجرم ناکارہ، بالکل ناکارہ نہیں، بیکار، ناکارہ کے چکر میں بیکار، بالکل بیکار، کسی لائق نہیں۔ دیکھا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیے؟ بد سہی، چور سہی، مجرم ناکارہ، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمات، اے میرے کرم فرمانے والے، اے میرے بھیک دینے والے، کریمہ تیرا، اے میرے کریم۔ دیکھا، اے میرے کریم، جیسا بھی ہے تیرا ہی تو ہے، تو ہم جیسے بھی ہیں کس کے ہیں؟ غوث اعظم کے ہیں، ابا حضور کے ہیں۔ جب ان کے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام ہو جائے گا، بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان کی وہ شان ہے جہاں دنیا فیل ہو جاتی ہے وہاں سے ان کی طاقت شروع ہوا کرتی ہے۔ ابھی نہ بتائے میں نے، بادشاہ کی پوری حکومت پھیلتی نلور کے اندر، سب سمجھے دریا دیکھ رہے، ابا حضور نکلتے ہوئے چلے گئے، ایسا سمجھے توغیانی پہ دریا تھا توغیانی پہ، کیسا ہوش ربا سمجھے تھا۔ اور بریلی کے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں البحر علا والموج تغامن بے کس طوفان ہوش ربا۔ دیکھا، البحر علا، سمندر بہت اونچان پر ہے، بڑی چڑھائی پہ ہے، بہت تیزی پر ہے، بہت زیادہ جوش، البحر علا والموج طغا، اور اس کی موجیں بڑی بڑی طغیانی لہریں جو ہیں بڑی خطرناک بن چکی، بڑی اٹھ رہی ہیں، والموج طغا، اور کیا کہا؟ من بے کس طوفا، اور میں بے کس ہوں، عاجز ہوں، کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں ایسی کشتی میں بیٹھا تو 20 سمندر میں پھنسی ہوئی ہے، مجدھار میں، من بے کس طوفا ہوش ربا، اور میرے ہوش اڑ چکے ہیں۔ کیا احمد رضا کیا کرے؟ ہوش ربا، مجدھار میں ہوں، اور سندے میں بیچ سندے دھار میں ہوں، بگڑی ہوا، اور ہوا بھی بگڑ چکی ہے، طوفان آ گیا ہے، میری نیا پار لگا جانا، میری نیا پار لگا جانا، یہ کھجوری پار لگا جانا، یہ بھجن پورا پار لگا جانا، یہ قاسم بہار پار لگا جانا، جمنا سمندے جوش پہ ہے، آؤ مدینے والو میری نیا پار لگا جانا۔ سب مل کے پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر۔ البحر علا والموج تغامن بے کس طوفان ہوش ربا، البحر علا من بے تغامن بے کس طوفان ہوش ربا، البحر علا والموج تغامن بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، یہ کھجوری پار لگا جانا، یہ دہلی پار لگا جانا، یہ انڈیا پار لگا جانا، سارا جہاں کو آقا بچا جانا، البحر علا والموج تغامن بے کس طوفان ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا،
موری نیا پار لگا جانا لم یات نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو تجھ کو شہید سرا جانا. دیکھا تعریف کرے تو ایسی کرے کوئی ہے ایسا تعریف کرنے والا. لم یات نظیرو فی نظر اے اللہ کے حبیب آپ جیسا تو کوئی آیا ہی نہ آئے چلیے کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں. لم یات نہیں آیا کوئی نظیروں کا آپ مثل کوئی نہیں آیا فی نظر کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں. کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ جیسا کسی نظر نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اب کیوں نہیں دیکھا؟ اب اعلیٰ حضرت یہ تو سمجھے دعویٰ کر رہے ہیں اب دلیل پیش کر رہے ہیں. مثل تو نشد پیدا جانا اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. وہابی کہتا کہاں سے نکالا؟ میں کہتا حضرت حسان کے سندے کلام سے نکالا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ جیسا کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے. نہیں کیوں؟ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے. نہیں جنا ہی نہیں. اور آپ کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کو سمجھے رب نے ویسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا. بولو جیسا ہم چاہیں ویسے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں. رب تعالیٰ جیسا چاہتا ویسے پیدا کرتا ہے اور سرکار کو رب کی چاہت کے مطابق پیدا کی. جبھی تو سرکار سب سے حسین ہے. اگر ہر ایک کی مرضی کے مطابق پیدا کرے اللہ تعالیٰ تو بولو کوئی کالا ہوگا کوئی پتلا ہوگا کوئی گنٹھا ہوگا پھر تو ہر آدمی کہے گا میں صحیح ہوں ہے. نہیں آنکھیں بھی میری اچھی ہوں کان بھی میرے اچھی ہوں بال بھی میرے اچھی ہوں ناخن بھی میرے اچھے ہوں گلی بھی اچھے ہوں ہر نہیں کہے گا. اور سرکار کو جنہیں رب نے ان کی مرضی کے مطابق پیدا کیا اور سب کو رب اپنی مرضی کے مطابق پیدا کرتا ہے. تو وہی گیا اعلیٰ حضرت نے لم یات نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر دے گا. دنیا کا تمام جہان کا تاج ہے آپ ہی کے سر کو سر پہ زیب دیتا ہے. جگ راج کو تاج تورے سر سو تجھ کو شہید سرا جانا. اس لیے احمد رضا نے اے اللہ کے رسول آپ کو دونوں جہان کا بادشاہ مانا ہے. آپ دونوں جہان کے بادشاہ ہیں. اب نے آپ کے سر پر پوری کائنات کا سند تاج رکھ دیا ہے. سرکار سب کے حاکم ہیں. سرکار سب کے حاکم ہیں آپ سب کے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے آقا سب کے بادشاہ ہیں سب کے شہنشاہ ہیں. اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی. جب دنیا ایسے بولا جاتا ہے تو یہاں کا بھی بولا جاتا ہے وہاں کا بھی بولا جاتا ہے. ہر جگہ کی حکومت سرکار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. سرکار ہی کے اس میں سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے اور سرکار کو یہ پاور بھی جسے چاہیں جو عطا فرما دیں ہے. نہیں جسے جو چاہیں عطا فرما دیں. سرکار کو اللہ نے پاور دیا اس لیے ہمیں حکم دیا ہے جب سرکار کو سب دے دیا تو ہم سرکار سے لیں. کس سے لیں؟ سرکار سے مانگیں. اور اللہ نے بھی سرکار سے فرما دیا مسائل فلا تنہر اے محبوب مانگنے والوں کو مت جھڑکو منع مت کرو دیو. تو سرکار اب کسی کو منع کریں گے؟ یہ اللہ نے سندے اعلان فرما دیا منع مت کرو دو. کیا سرکار منع کرتے تو نہیں؟ یہ ہم جیسوں کو بتا دیا میرا محبوب دیتا ہے بانٹتا ہے. جبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر. رضایت سائل تو ہی رضا تیرا سائل ہے تیرا فقیر ہے تیرا منگتا ہے تو ہی سلطان لا تنہر. تو ہی ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے محمد سائلہ فلا تنہر فرمایا ہے کہ آپ ایسے سلطان ہیں
ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اسے آپ دیا کرتے ہیں، کبھی محروم نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ ایسے سلطان ہیں، جب ایسے سلطان ہیں تو اسی وجہ سے احمد رضا آپ سے مانگ رہا، رجایت سائلے رجعت سائل تو ہی سلطان لا تنہا شاہ بہر عزی خانم اگسنی یا رسول اللہ۔ شاہ بہر عزی خانم، اے میرے بادشاہ، اس لیے احمد رضا سمجھے آپ سے مانگتا ہے کہ ہمیں عطا فرما دیے۔ شاہ بہر عزی خانم، اسی لیے سمجھے میں آپ سے مانگتا ہوں کیونکہ آپ بامسائل فلا تنہر ہیں، آپ کسی کو منع نہیں کرتے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے سائلو ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہے نہیں، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ تو سرکار کی گلی میں چلے جاؤ، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور سرکار کی گلی کہاں ہے؟ سرکار کی گلی کہاں ہے؟ سرکار کی گلی کہاں ہے؟ سائلو ان کی گلی میں چلے جاؤ کہ مدینے میں چلے جاؤ؟ کہاں چلے جاؤ؟ النبی اولا، ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ ہماری گلی ہوئی، سمجھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار کی محبت میں مٹ جاؤ، سرکار سے مانگو، وہ ہر جگہ ہیں، ہر مومن کے پاس ہیں، ہر مومن کے پاس ہیں۔ ہاں تو مدینے میں جانے کی نہیں ضرورت، یہیں سے مانگو، یہیں سے مانگو اور سرکار عطا فرمائیں گے۔ تو سرکار ہر جگہ موجود ہے نہیں، یہ قرآن کی بولی ہے۔ بابی کہتا ہے اللہ حاضر ناظر ہے، تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں کہتا ٹھیک وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے نہیں، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ نے سرکار کے بارے میں فرمایا کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھا اللہ کافروں کے بھی قریب ہے، مگر پیارے آقا سمجھے ہیں ان کے بھی قریب، مومنوں کے لیے خاص تر وہ رحمت ہے نا، اور وہ رحمت ہے سب کے لیے، تو وہ کافروں کے بھی قریب ہیں، مگر خاص کر مومنوں کے لیے ہیں، تو ہم مومنوں کے خاص کر قریب ہیں۔ اب کوئی یہ کہا قرآن میں سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شہرک سے زیادہ قریب، تو میں کہتا ہاں ٹھیک ہے بھی فرمایا، تو قرآن نے بھی فرمایا میرا محبوب مومنوں کی، اب مومن کہاں کہاں ہیں بتاؤ؟ ارے پوری دنیا میں ہیں، تو سرکار پوری دنیا میں ہے بھی نہیں ہوئی، قرآن کی بولی ہے، یہ کسی اور کی نہیں بولی ہے۔ ارے پوری دنیا میں ہوئے، ہندوستان میں پوری جگہ ہر جگہ سرکار، جہاں جہاں مومن ہے، پاکستان میں، افغانستان میں، عرب میں، انڈونیشیا، افریقہ، امریکہ میں، جہاں جہاں، تو زمینوں کے اندر جنات مومن ہیں، پھر آسمان پہ فرشتے ہیں، ساتوں آسمان پر سے لوگ ہر جگہ فرشتے ہیں، تو معلوم ہو سرکار ہر جگہ ہر ایک کے قریب ہیں، تو معلوم ہو سرکار پوری ہر جگہ موجود ہیں۔ اب یہ کہنا وہ دور ہیں تو اس کا نہ وہ ایمان سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، وہ سرکار ہمارے قریب ہیں۔ ہاں اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ دیکھو یہ اس سے بھی زیادہ قرآن کہہ رہے ہیں اولا کا لفظ آیا ہے، تو سرکار ہماری جان سے زیادہ قریب، تو ہر مومن، ہاں تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا حاضر ناظر کا۔ اگر کوئی سرکار ہے حاضر ناظر نہیں تو کہنا بتائیے کیا ہے، سرکار حاضر ناظر ہیں۔ ہاں تو اور سرکار کی عطا سے ان کے غلام بھی، ان کے عاشق بھی حاضر ناظر ہیں، اولیاء کرام بھی، اولیاء کرام بھی۔ ابھی آباد دو محبت کا ابھی سمجھا اللہ کا ولی تشریف لے آئیں گے، غوث اعظم سے نہیں سن رہے ہیں، ارے سنتے نہیں سنتے ہیں۔ ہاں فرماتے ہیں تمام لوگوں پہ، تمام مریدوں پہ میرا ہاتھ ایسے جیسے آسمان ہے نہیں، زمین پہ سایہ کر، اس طرح میں سب کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، تو ہم سب پہ کس کا ہاتھ ہے؟ کتنے قریب ہمارے ہیں غوث اعظم ہیں، بہت قریب، کتنے قریب ہمارے اوپر ان کا ہاتھ ہے۔ فرمانے جمیل قادری نے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، ہے سہارا دونوں جہاں میں، پھر کیوں ڈرتے ہوئے کسی سے؟ میں ڈرو جب غوث اعظم کا سہارا ہے، جمنا ہے
غوث اعظم کا نام لو انشاءاللہ تعالیٰ سب صحیح ہو جائے گی۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، کیا فرمایا؟ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي زَوَالِي۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنے اسرار کو، اپنے راز کو سمندروں پر ڈال دوں، کس پہ ڈال دوں؟ بحر کی جمع ہے، اس کا بہو وچن ہے بہاری۔ بَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، بحر کی جمع ہے۔ اگر میں اپنے راز کو تمام سمندروں پر ڈال دوں تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي زَوَالِي، تو میرے راز کو برداشت نہ کر سکے، سارے سمندروں کا پانی جذب ہو کے خشک ہو جائے اور ریت میں ایسا مل جائے کہ نام و نشان ختم ہو جائے۔ جب میرے غوث کے راز کو سمجھے دنیا کے سارے سمندر سمجھے نہیں برداشت کر سکتے ہیں، ختم ہو جائے، تو غوث اعظم کے سمجھے نام کی یہ محفل ہے، ان کے نانا کی محفل ہے، ان کے پیارے خواجہ رحمت اللہ نائب رسول کی محفل ہے، انشاءاللہ تعالی جنت کا پانی بہت جلدی ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ جب میرے غوث سارے سمندروں کو ایک اشارے میں ختم کر دیں۔ بَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَتُقَطْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ دیکھا آپ فرماتے اگر میں اپنے راز کو دنیا کے سارے پہاڑوں پہ ڈال دوں، اگرچہ ہمالیہ ہو، تو سب سمجھے ریزہ ریزہ ہو کے ریت میں ایسے مل جائیں کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ دیکھا میرے غوث کی طاقت کو؟ ہاں جبھی تو کہا ہے سمجھے غوث اعظم کا دامن تھام لو، محبت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ سب دور ہو جائے۔ ابا حضور کی محفل ہے، ابا حضور جو ہیں غوث اعظم کے بہت چہیتے، بہت پیارے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں یہ پریشانی دور ہوگی بہت جلدی۔ اور بتایا گیا ہے جہاں سمجھے سرکار کا میلاد ہوتا وہاں سے بیماریاں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ خود مولوی اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے پیشوا، انہوں نے خود لکھا ہے جو بیماری، جو بلا، جو آفت کسی سے نہ جاتی وہ میلاد رسول سے چلی جاتی ہے۔ آج یہاں میلاد رسول ہو رہی ہے، میلاد ابا حضور ہو رہا ہے، میلاد غوث اعظم ہو رہا ہے، اولیاء کرام کا میلاد ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی پریشانی دور ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی کہ ان کا میلاد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یقین ہے کہ سمجھے بہت جلدی یہ پریشانی دور ہوگی، دور ہوگی، دور ہوگی، دور ہوگی، دور ہوگی، ختم ہوگی، ختم ہوگی، ختم ہوگی، ختم ہوگی، ختم ہوگی، ختم ہوگی۔ غوث اعظم کا نام لیتے رہو، وہ آگے بڑھتا رہو، انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا۔ حدیث بتایا گیا جب کوئی پریشانی آئے تو بزرگوں کو یاد کرو، انہیں یاد کرنے سے بڑی بڑی پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں کی تو یہ شان ہے کہ سمندر میں بھی راستہ بنا دیتے ہیں۔ علامہ یافی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک بزرگ سمندر کنارے پہنچے، دیکھا وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، کچھ عورتیں ناچ رہی ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ایک بڑے میاں ڈھولک بجا رہے ہیں، ڈھولک بجا رہے ہیں۔ ان اللہ کے ولی نے بڑے میاں کو ایسے اشارہ کرا، وہ آئے، بولے یہ کر رہا ہے یہ کیسا ہے، یہ حرام ہے؟ بولے ہاں۔ بولے یہ کرتے ہو، ان لڑکیوں کو نچواتے ہو، اس سے پیسہ کماتے ہو؟ کہ ہاں۔ بولے توبہ کرو، توبہ کری، کان پکڑے، توبہ کرو، کان پکڑے۔ بولے اچھا۔ بولے غسل کرو، سمندر میں نہائے۔ بولے ٹھیک ہے۔ ہاتھ رکھا، بولے جاؤ، اب تو ہم نے ادھر کی حکومت دے دی، تم ادھر کے ولی ہو، بولے جاؤ سمندر کے بعد چلے جاؤ۔ بولے حضور کیسے جائیں؟ بولے پیر رکھو بسم اللہ پڑھ کے، پیر رکھ کے سمندر پر پیر رکھ کے چلتے چلے گئے۔ دیکھا یہ اللہ والے ہیں، سمندر پہ سمجھے چلاتے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر اقبال نے وہی تو کہا، دست تو دست رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ میں بہت جلدی بات ختم کرنے والا، ایک نہ ایک بات نکلتی چلی جائے رہی۔ ہاں اب وہیں پہ بات ختم کر دینا، نہ بات بہت بڑھ جائیے کہ میٹیریل بہت لمبا چوڑا ہے اس کا، سمجھے؟ ہاں باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔